الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی 4 آیات، آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 58 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان 4 آیات کریمہ میں اللہ پاک نے نمبر 1 دعا کے آداب بیان فرمائے ہیں، نمبر 2 اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے، نمبر 3 اصلاح فی الارض کی ترغیب دی ہے، اور نمبر 4 اپنی قدرت کو بیان کیا ہے جس میں حیات بعد الممات کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ تو 4 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات دعا کے آداب۔ دیکھیے، دعا کا معنی ہوتا ہے مانگنا۔ نمبر 2 دعا کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا۔ دعا کے 2 معنی ہیں، مانگنا، عبادت کرنا۔ اللہ رب العزت نے دعا کو عبادت کے معنی میں بھی لیا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اس کے بعد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جنہیں تم دعا کرتے ہو، یعنی جنہیں تم پوچھتے ہو، تدعون جن کی تم دعا کرتے ہو، یعنی جن کو تم پوچھتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے اگرچہ وہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، جن کو پوجا جاتا ہے سب مل کر کے بھی ایک مکھی بنانا چاہیں تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ اس آیت کریمہ میں ان الذین تدعون من دون اللہ یا اس جیسی اور دوسری جو آیات ہیں ان کے اندر لفظ تدعون، لفظ یدعون، یہ سارے معانی عبادت کے ہیں، اس سے عبادت مراد ہے۔ اس آیت کریمہ میں ادعو ربکم کے اندر دعا مانا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بات تو یہ ہو۔ دعا کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ دعا جو کہ مانگی جاتی ہے یہ اونچی آواز سے بھی مانگا جاتا ہے، آہستہ آواز سے بھی دعا کو مانگا جاتا ہے۔ شریعت میں مطلوب یہ ہے کہ دعا آہستہ آواز میں مانگی جائے۔ اگر کوئی آدمی اکیلے دعا مانگ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ آہستہ آواز میں دعا مانگے۔ اگر کوئی آدمی بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کے دعا مانگ رہا ہے تو پھر وہ اونچی آواز سے دعا کرے تاکہ دوسرے لوگ اس کی دعا میں آمین کہہ شریک ہو جائیں۔ یہ دعا کے حوالے سے دوسری بات۔ دعا ہی کے حوالے سے تیسری بات کہ دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہاں پر دعا مانگنے کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، تضرع و خفیہ۔ دعا مانگتے ہوئے ایک آہوزاری ہونی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اور دوسرا آہستہ آواز میں دعا ہونی چاہیے۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دعا کے اندر الفاظ میں بھی
عاجزی ہو اور آواز میں بھی عاجزی ہو، الفاظ بھی عاجزانہ ہوں اور آواز بھی عاجزانہ ہو، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری پیاری دعائیں جن کو ہم مسنون دعائیں کہتے ہیں، ان میں بیشتر ایسی دعائیں ہیں جن دعاؤں کے الفاظ کو پڑھتے ہوئے خود بخود انسان کے لیے عاجزی اور انکساری کی کیفیت نمایاں اور ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کتنے جامع، کتنے بہترین، کتنے عاجزانہ الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فقر کو، مسکینی کو، لجاجت کو، التجا کو، سوال کو، مانگنے کو بنیادی اہمیت دیا کرتے تھے، اللہ کی حمد و ستائش کو بنیادی اہمیت دیا کرتے تھے، اپنی طرف سے کمزوری کو، اپنی طرف سے بے بسی کو، اپنی طرف سے حاجت کو بیان کرنے میں زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو دعا کے اندر بنیادی طور پر عاجزی ہونی چاہیے، الفاظ میں بھی عاجزی ہو، الفاظ کے اندر غرور نہ ہو، الفاظ کے اندر تکبر نہ ہو، یہ اللہ تیری مرضی ہے، دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہ دے، عاجزی، انتہائی عاجزی، یا اللہ میں محتاج ہوں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، تو غنی ہے، تیرا سب کچھ، تجھے سے سب کچھ، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا ہے ہی کچھ نہیں۔ جیسا کہ ہماری پچھلی آیت کریمہ میں ہمارے سامنے بات آئی کہ اہل جنت جنت میں کیا کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ عاجزی ہو، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ دعا کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، مخ کہتے ہیں مغز کو، عبادت کا مغز ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کے مغز۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، اگرچہ اس پہ کلام کیا گیا ہے لیکن الفاظ موجود ہے، الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہی ہے، دعا بذات خود عبادت ہے۔ یہاں بعض لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ازل سے ایک چیز مقدر میں لکھی ہے تو بن مانگے مل جائے گی، نہیں لکھی لاکھ مرتبہ بھی مانگو نہیں ملے گی۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز مصلحتاً ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے اللہ ہمیں خود بہت دے دیتے ہیں، جو چیز مصلحتاً ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی وہ اللہ نہیں دیتے، ہم جتنا مرضی مانگ لیں۔ یہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ بن مانگے جو سب کچھ دے رہے، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ دے دیتے، جو ہمارے لیے شروع سے مقدر ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے، جو مقدر نہیں ہوتا، جو بہتر نہیں ہوتا وہ لاکھ مانگے نہیں ملتا۔ تو بھائی بات یہ ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، پھر تو نوکری کرنا، کاروبار کرنا، معاملات کرنا چھوڑ دیجیے، گھر پہ بیٹھ جائیے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ کیوں کرتے ہیں ملازمت؟ ہے جی، کیوں کرتے ہیں آپ نوکری، کیوں کرتے ہیں آپ کاروبار، کیوں کرتے ہیں آپ بھاگ دوڑ؟ کچھ نہ کیجیے۔ بیمار ہوتے ہیں کیوں دوائی لیتے ہیں؟ آپ کی قسمت میں ٹھیک ہونا لکھا ہوگا، لکھ لیے ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں قسمت میں لکھا ہوگا تو لاکھ دوائیاں کھائیں نہیں ہوگا۔ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ یہ کس طرح کی بات ہے؟ کیا نہیں سمجھتے کہ اللہ نے اسباب بھی جمع کیے، اسباب بھی پیدا کیے ہیں؟ کیا یہ نہیں سمجھتے؟ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ نظام کس کے تحت چل رہا ہے؟ اسباب کے تحت چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر اسباب کے درجے میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس لیے اس قسم کی بے ہنگم یا بے ربط قسم کی باتیں سننے اور سنانے کی اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے، دعا کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ مانگنے والے کے حوالے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات فرمائی ہے کہ جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، رفع یدیہ الیہ، جب بندہ اللہ کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو رسول اللہ تو فرمائیں کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے سے یا دعا مانگنے سے اللہ خالی نہیں لوٹاتے۔ ہم کہیں جی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا مانگتے ہوئے بسا اوقات ہاتھوں کو اتنا بلند کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کے نیچے جو سفیدی تھی وہ نظر آتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دیکھیے، ایک شخص آئے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے، جانور مر رہے ہیں، انسان پیاسے اور مر رہے ہیں، جانور تڑپ رہے ہیں، زمینیں خشک ہو گئی ہیں، زمین نے نباتات اگانا چھوڑ دیے ہیں، یا رسول اللہ قحط سالی ہے، دعا فرما دیجیے۔ اس نے التجا کی، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا لیے، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے رسول نے دعا مانگنا شروع کر دی اور آہوزاری شروع کر دی، گڑ گڑا کر کے مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آسمان میں سورج کی تپش زمین پر پھیل رہی تھی، آسمان سے، اور زمین پر سورج کی تپش اور حرارت خوب موجود تھی، لیکن جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ابھی آپ دعا فرما ہی رہے تھے، آسمان میں گہرے بادل آ گئے اور آپ نے دعا مکمل نہیں فرمائی کہ بادل برسنا شروع۔ بات سمجھ؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اپنی جگہ پر، لیکن جس سورہ فاتحہ کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ سورہ فاتحہ بذات خود دعا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ساری دعا ہی ہے۔ پہلے اللہ کی حمد و ستائش ہے، پھر دعا ہے۔ اور دلچسپ بات عرض کروں، یہ دعا ہے اور اس دعا کا نتیجہ، اس کا جواب اللہ کی طرف سے پورا قرآن ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جب بندہ مانگتا ہے تو جواب اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب لے لو، صراط مستقیم یہی ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، صراط مستقیم یہی ہے، جو تم مانگ رہے ہو وہ یہ ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جنہوں نے اس کو پڑھا، عمل کیا، وہ کامیاب ہوئے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا ہے۔ اچھا، تو دعا کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک موقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ ذکر و اذکار میں مصروف ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے اور اس کو دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا، دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دینی مرادوں کو، تمناؤں کو ان سے بھی زیادہ پورا کرتے ہیں کہ جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مانگنے کا جو عمل ہے، جو اندر دل کے اندر جو جذبہ ہے، وہ جذبہ اصل میں دعا ہے، وہ جذبہ اصل میں کیا ہے؟ دعا۔ تو دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو آپ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، آپ اونچی آواز سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، آپ انفرادی طور پہ ہوں تو افضل یہی ہے کہ آہستہ آواز میں دعا مانگی جائے۔ ایک بات یہ ختم ہو گئی۔ اسی کا دوسرا حصہ چند جملوں کے بعد اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ پہلے میں اس جملے کو ساتھ ایڈ کر لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے آداب میں سے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حالت خوف ہو یا حالت امن، یعنی امید باندھنے کی کیفیت ہو
یا خوف اور ڈر کی کیفیت، ہر دو صورت میں اللہ کو نہ بھولو، اللہ سے مانگو۔ میں ذرا اس کو تھوڑا سا ایک دو مثالوں سے بات سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، ایک آدمی، اس کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہ بیٹا بھی کافی عرصے کے بعد پیدا ہوا، اب ظاہر ہے بہت محبت ہے، بہت چاہت ہے، بہت اس کے ساتھ، بچہ انتہائی شدید بیمار ہو گیا، ہر قسم کا علاج معالجہ کر رہا ہے لیکن بچے کو شفا نہیں مل رہی۔ اب یہ باپ بیٹے کے حوالے سے خوف کی کیفیت میں ہے کہ کہیں یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں میں نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس کے آنسو بھی بہتے ہیں، اس کا دل بھی رو رہا، ساری کیفیت ہے۔ اس خوف کی کیفیت میں شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھ، وہ جو فلانا آدمی ہے نا، وہ کچھ منتر پڑھتا ہے، کچھ عمل کرتا ہے، دیکھ اس کے پاس جا، تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ یہ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ ہندو ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، اب منتر وہ پڑھے گا تو یقیناً وہ کوئی قرآن تو نہیں پڑھے گا، غیر مسلم ہے نا، وہ منتر پڑھے گا، حدیث تو نہیں پڑھے گا، غیر مسلم ہے۔ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں اس کے پاس جا، وہ منتر پڑھے گا تو ٹھیک ہو جائے، تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ خوف کی کیفیت میں، ڈری ہوئی حالت میں کیا کرتا ہے، اس آدمی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو ایک حدیث سے سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حالت نزع میں، نزع کی حالت میں، جب موت انسان کے سر پہ ہوتی ہے اس وقت اگر انسان تکلیف میں ہو، بیماری کی تکلیف میں، شدت میں ہو، تو شیطان اس وقت آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ تجھے بیماری سے میں نکال سکتا ہوں، میں راستہ بتا دیتا ہوں۔ کیسا راستہ؟ تو میرا کہا مان، میرے راستے پہ چل، میری دعوت پہ لبیک کہہ، تو اس بیماری سے نجات پا جائے گا، کیونکہ میں کوئی منتر پڑھوں گا، کوئی بات کروں گا اور تجھے شفا مل جائے گی، تو اس خوف اور اس بیماری کی حالت سے نکل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن جس نے ساری زندگی ایمان پر گزاری ہوگی، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے گا، شیطان کی بات مان لے گا۔ اب اس آدمی نے جو صاحب اولاد تھا، شیطان کا کہا مانا، وسوسے پہ چلا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ خوف کی کیفیت میں تھا، اس خوف سے نکلنا چاہ رہا تھا، اور اس کے نکلنے کے لیے وہ ہندو کے پاس میں جانے کے لیے تیار ہو گیا، وہ کسی مرزائی کے پاس میں جانے کے لیے تیار ہو گیا، کسی غیر مسلم کے پاس، یعنی اس کے لیے کوئی تمیز باقی نہیں رہی کہ میں جائز کر رہا ہوں ناجائز کر رہا ہوں، اسے چاہیے اس کے بیٹے کی نعمت واپس مل جائے۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا، جتنا مرضی خوف ہو اللہ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے سوا کی طرف نہیں جانا، ورنہ رائے حق سے برگشتہ ہو جاؤ۔ اچھا، دوسرا لفظ کیا ہے؟ وَطَمَعًا۔ انسان کے اوپر بعض کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ امید اس وقت قائم ہوتی ہے، حالت امید ہوتی ہے، اس امید کی کیفیت میں بھی شیطان بہکاتا ہے۔ وہ کیا امید ہوتی ہے؟ انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بہت کچھ مل رہا ہے اور بہت کچھ ملا ہوا ہے، اور ان ساری کیفیتوں کے اندر اب وہ مگن ہو کر کے شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے کہ دیکھ، تجھے تو پرواہ کوئی نہیں، تجھے کیا ضرورت ہے یہ ٹکرے مارنے کی، نماز پڑھنے کی، تجھے کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے جھکنے کی۔ مطلب وہ اسے آہستہ آہستہ اس اسٹیج تک لے آتا ہے۔ آج کے معاشرے میں بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے، جی بوڑھے ہوں گے، جب بڑھاپے میں جائیں گے تو ہم مسجد کو آباد کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی ہمیں تھوڑا سا دنیا کی طرف جانے دیں، بچوں کی خدمت کرنا، بچوں کے لیے کچھ کمانا، بچوں کے لیے کچھ سرمایہ جمع کرنا، یہ بھی تو عبادت ہے نا جی، ہم بھی تو عبادت کر رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑیں۔ بعض تو بیچارے ایسے ہیں کہ جو بظاہر اچھا کام کرتے ہوئے بہت ساری برائیاں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشل ورکر، خدمت خلق کے نام سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، ادارے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ان اداروں میں لوگوں سے پیسہ جمع کر کے، اپنا پیسہ اس میں صرف کر کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔
لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز کے بھی پابند ہو جائے تو کیا ہی کمال ہو جائے گا. تو کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے، خدمت خلق، حقوق العباد، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر دینے. یہ فلسفہ کس نے سکھایا بھائی؟ 23 سال تک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ پر بھی زور دیتے رہے، حقوق العباد پہ بھی زور دیتے رہے. 15ویں صدی کا مجتہد آ کر کے کہتا ہے کہ حقوق اللہ کی اتنی ضرورت نہیں، حقوق العباد کی ضرورت ہے. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ شیطان اس کو امید دلا رہا ہے کہ جو کام تو کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، اس کام کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی خدمت خلق تو عیسائی بھی کر رہے ہیں، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. قرآن پاک نے کہا جعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد. خدا کی قسم آج بھی حاجیوں کو پانی پلانا اربوں پر ختم ہے. اتنا پانی پلاتے ہیں، اتنا پانی پلاتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ پانی پلا پلا کے ماریں گے، اتنا پانی پلاتے ہیں، کنٹینر کے کنٹینر، پورا پورا کریٹ ایک ایک آدمی کی طرف، یلا حاجی کی طرف پھینک دیں گے. اور حاجی صاحب ہمارے حاجی جو ہے وہ عرفات سے آتے ہوئے مزدلفہ کی طرف انہوں نے 2 کریٹ اٹھائے ہوتے ہیں، پھر راستے میں پھینکتے جاتے ہیں. اللہ کی بندگی. تو بات یہ ہے کہ یہ صفات یہ مسلمانوں میں بھی موجود ہے، کافروں میں بھی موجود ہے، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا، وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو یا حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو، یہی بندگی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس امید کی کیفیت میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خدا کو بھول جاؤ، اور اس خوف کی کیفیت میں بھی کہیں ایسا ہو تم خدا کو بھول جاؤ. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف کی حالت میں ہو یا امن کی حالت میں، امید کی حالت میں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. پہلی بات دعا سے متعلق تھی، ختم ہو گئی. دوسری بات، یہاں دوسری بات اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. زمین میں اصلاح پیدا ہو گئی، اب اس میں فساد نہ برپا کرنا. فساد کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے فساد کا جو لفظ ہے یہ بہت سارے معانی کے لیے استعمال کیا. زنا کو فساد قرار دیا، قتل کو، ناحق قتل کو فساد قرار دیا، شراب نوشی کو فساد قرار دیا ہے، کسی پر ظلم کرنے کو فساد قرار دیا ہے، ڈکیتی رہزنی کو فساد قرار دیا ہے، چوری کو فساد قرار دیا ہے، منافقت کو فساد قرار دیا ہے، جھوٹ بولنے کو فساد قرار دیا ہے، رشوت ستانی کو فساد قرار دیا ہے، کسی کے مال کو غصب کرنا فساد قرار دیا ہے. گویا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. یاد رکھیے وہ تمام امور اور کام جن سے خیر پیدا ہوتی ہے ان امور کو ختم کرنا یا ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا یہ فساد ہے. مختصر اور ایک جملے کے اندر بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ تمام امور جن سے خیر پھیلتی ہے، نماز سے خیر پھیلتی ہے، روزے سے خیر پھیلتی ہے، زکوٰۃ سے، حج سے، قرآن کی تلاوت سے، مدارس سے، مکاتب سے، مساجد سے، یتیم خانوں سے، فلاحی اداروں سے، ان تمام امور سے کیا ہوتی ہے؟ خیر پھیلتی ہے. اب اگر کوئی آدمی اس خیر کے کام کو روکتا ہے یا خیر کے کام کی مذمت بیان کرتا ہے یا خیر کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا اس کو ختم کرتا ہے، ان تمام صورتوں میں یہ کیا کر رہا ہے؟ فساد برپا کر رہا ہے. حیا خیر ہے، بے حیائی کیا ہے؟ فساد. اب یہ فساد میرے گھر میں بھی، آپ کے گھر میں بھی، اشارہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ہم سب کے گھروں میں یہ فساد ہے. کیسے فساد ہے؟ ہم بے پردگی کر رہے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو کر کے باہر نکل رہی ہیں، ہم خود فساد برپا کر رہے ہیں. اب جب یہ فساد ہم نے خود کیا ہے تو راستے میں اگر کوئی آدمی بد سلوکی کرتا ہے بہن بیٹی کے ساتھ، اس نے فساد بعد میں کیا، ہم نے فساد پہلے کیا. یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے، یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے. ہم فساد کرنے والے ہیں خود اپنے گھروں سے. اگر ہم امن کے اندر ان کو باہر بھیجیں، حیا کے ساتھ باہر بھیجیں، پردے کے ساتھ باہر بھیجیں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. فرمایا کہ زمین میں اصلاح ہو گئی، اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ انبیاء کی اور خصوصاً رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت خاصہ جو کہ پوری امت کو ملی ہے، اور پھر نفاذ عامہ جو کہ مختلف خطوں میں حضور کے زمانے میں اور ان خطوں سے باہر حضور کے بعد جتنے علاقوں میں دین نافذ ہو گیا، دین پھیل گیا، اب ان علاقوں میں
جن جن لوگوں نے خیر کے کام کیے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کے راستے میں جو بھی رکاوٹ ڈالے گا، ان خیر کے کاموں کو جو بھی روکے گا، وہ فساد برپا کرے گا، چاہے وہ کسی بھی دور کا یزید ہو، کسی بھی دور کا حجاج ہو، کسی بھی دور کا ظالم ہو۔ ٹھیک ہے جی، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اللہ کی رحمت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت محسنین کے قریب ہے۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ احسان کرنے والا۔ احسان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے سوال کے جواب میں، جبرائیل امین نے سوال کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے جب مجھے یہ یقین ہو کہ میری آنکھوں کے سامنے وقت کا ایک مطلب حکمران موجود ہے، تو میں کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ تو جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ کیسے نماز کے اندر، کیسے زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر، کیسے حج کے ارکان کو ادا کرنے میں، اور کیسے دیگر عبادات اور معاملات کے کرنے میں وہ غیر کی طرف متوجہ ہوگا؟ اس کی توجہ صرف اپنے رب کی طرف ہوگی۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اتنا ہی تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں محسنین۔ بات ختم۔ آخری بات یہ کہ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں خیر رکھی ہے وہاں شر بھی رکھا ہے، جہاں اچھے موجود ہیں وہاں برے بھی موجود ہیں، جہاں مومن ہیں وہاں کافر بھی، جہاں جنت رکھی ہے وہاں جہنم بھی رکھی ہے، جہاں اپنی جماعت حزب اللہ رکھی ہے وہاں حزب الشیطان بھی رکھی ہے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اب اگلی بات، خلاصے کے طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جب اللہ اپنے نبیوں کو بھیجا، خاص طور پہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، تو مشرکین کو، کفار کو جو سب سے بڑا اعتراض تھا، ان کی سمجھ میں نہ آنے والی جو بات تھی نا، وہ ایک ہی تھی، اور وہ یہ تھی اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گی، کیا پھر بھی اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ جسم جان موجود ہو، اس کے اندر روح دوبارہ آ جائے، یہ ممکن ہے، لیکن جب سب کچھ گل سڑ گیا، اور ہندو کہیں گے تو کہیں گے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جلا دیا، اور امریکہ والے کہیں گے جس اسامہ کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دریا کے اندر ڈال دیا، مچھلیاں کھا گئی، پتہ نہیں دریائی جانور اس کو نگل گئے، ختم ہو گیا، خلاص کچھ بھی نہیں رہا، تو یہ کیسے دوبارہ ہوگا؟ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی اپنی ربوبیت کو بیان کیا ہے، اپنے خالق اور مالک ہونے کو بیان کیا ہے، جہاں اپنی صفات کو بیان کیا، وہاں ایک صفت اپنی قدرت بھی بیان کی ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، میں قادر مطلق ہوں۔ اور اس قدرت مطلقہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے مختلف پیرائیوں میں، مختلف اندازوں میں، مختلف جہاد سے اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا ہے۔ یہ جو آخری آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ نے بارش کے ذریعے سے، بادلوں کے اٹھائے جانے کے ذریعے سے، ہواؤں کو مسخر کیے جانے کے ذریعے سے اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اور بیان کر کے فرمایا دیکھو زمین مردہ تھی، تم دیکھ رہے تھے مٹی اڑ رہی تھی، ہاں جی، اور یہاں کچھ بھی نہیں اگ رہا تھا، تو میں نے آسمان سے بارش کو برسایا، زمین کو تر و تازہ کیا، اس سے نباتات اگے، کذالک نخرج الموتیٰ، جن مردوں کو تم زندہ ہونا ناممکن سمجھتے ہو، دیکھو تو صحیح، میں نے مٹی سے، خالی مٹی سے، سوکھی مٹی سے، بنجر زمین سے کیسے نباتات جو ہے وہ اگا دیے، جس طرح میں نے یہ سبزہ اگایا ہے، ایسے ہی میں مردہ لاش کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ دیکھیے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی اور چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ ایک جملہ ہے، دعا میں حد سے بڑھنا کیا ہے؟ اب دعا میں حد سے بڑھنا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مغفل ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایک دفعہ اپنے بیٹے کو سنتے ہیں وہ دعا مانگ رہا ہے. کیا دعا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ وہ جو تیری جنت ہے نا، اس جنت میں جو دائیں سائڈ ہے اس میں جو سب سے عالی شان سفید محل ہے مجھے وہ دینا. دعا ہے. حضرت عبداللہ نے دعا کے بعد اپنے بیٹے کو کہا بیٹا ایسے نہیں مانگا کرتے، ایسے نہیں مانگا کرتے. اللہ کے اوپر لازم نہ کرو کہ مجھے فلاں 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 کے چاہتے. اللہ سے یوں دعا مانگو، اے اللہ مجھے تیری جنت چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے، تو راضی ہو جا جنت میں بھیج دے. اب اس کی مرضی ہے، دائیں بیٹھے بائیں بیٹھے، سفید دے سیاہ دے، ہیروں کا بنا ہوا دے سونے کا بنا ہوا دے، وہ اس کی مرضی. بس مبارک ہے وہ آدمی ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ، وہ مبارک ہے جس جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، مبارک ہے وہ. اس لیے یہاں انہ لا يحب المعتدین کا معنی یہ ہے اللہ سے ایسی چیز نہیں مانگنی جو اللہ نے دینی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے اللہ کون سی چیز نہیں دیتے؟ بھائی اللہ سے گناہ کی چیزیں نہ مانگو. اللہ سے نہ مانگو کہ یا اللہ تو مجھے ڈھیر ساری شراب دے، یا اللہ مجھے زنا کرنے کی نعوذ باللہ جو ہے وہ توفیق دے، یا اللہ مجھے فلاں کو قتل کرنے کی توفیق دے، یا اللہ مجھے فلاں جگہ سے چوری کرنے کی توفیق دے. نہیں، اللہ سے یہ نہ مانگو، یہ تو غلط چیز ہے. ہاں اللہ سے مانگنا ہے تو اس انداز میں مانگو، یا اللہ میری ضرورت ہے، میری جسمانی طور پہ میری ضروریات ہیں ان کو پورا فرما، میری روحانی ضروریات کو پورا فرما، میری اولاد کو صحت نصیب فرما، مجھے صحت نصیب فرما، میرے بچوں میرے والدین کو صحت نصیب فرما، یعنی میرے بزرگوں کی مغفرت فرما، میرے زندوں کو ہدایت نصیب فرما. اس طرح کی دعائیں مانگیں. آگے چلیں. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا. وادعوه خوفا وطمعا، اور اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے. جو لوگ نیکی کرتے ہیں یعنی عبادات میں اپنے آپ کو اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم ان کا تصور یہ ہے کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے. جس آدمی کا یہ تصور بن جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، نہ ان تنہائی میں کرے گا نہ اجتماعی کیفیت میں کرے گا. اس لیے فرمایا جس آدمی کے اندر یہ کیفیت ہو جائے پھر اللہ کی رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میری چاہت میں اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی چاہت میں میری چاہت ہوتی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بیچتا ہے، یعنی بطور خوشخبری ہواؤں کو بطور خوشخبری بیچتا ہے. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش سے کچھ لمحے پہلے اللہ تعالیٰ ہوا کا ایک سلسلہ چلاتے ہیں، وہی ٹھنڈی ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے اور آدمی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ بارش ہوئی ہے. اس طرح یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ بارش آپ سب جانتے ہیں کہ سمندروں کے اندر سے اٹھنے والے جو بخارات ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے بارش برساتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں نا. اس کو اگر سمجھنا ہے نا تو اپنے گھروں میں ہم جانتے ہیں ہنڈیا وغیرہ رکھتے ہیں، کوئی چیز ابلنے کے لیے پکانے کے لیے رکھتے ہیں، اس کے اوپر ڈھکن لگاتے ہیں، ڈھکن رکھتے ہیں، تو کچھ لمحے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اسی ڈھکن کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر سے پانی کے قطرے یوں نیچے گر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بھاپ. یہی بھاپ بخارات سے، یہی بخارات بھاپ جو ہے وہ اپنا سمندر سے اٹھتی ہے، اوپر جا کر کے بادل بنتے ہیں اور وہی بادل پھر اللہ کے حکم سے اس سے پانی برستا ہے، اس کو ہم بارش کہتے ہیں. اللہ کی مرضی ہوتی ہے ہواؤں کے ذریعے سے ان بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے گہرے سیاہ بادل ہمارے سر کے اوپر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بارش ہونے لگی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں ہوا چلتی ہے، وہ بادل کہیں اور جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے رنگ پورہ میں بارش ہوئی ہے اور یہاں فتح گڑھ میں کوئی بارش نہیں ہے. اللہ اکبر. حتیٰ اذا قلت سحابا ثقالا، اچھا جب بھی بارش مانگیں اللہ سے تو دعا مانگا کریں اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع بخش بارش نصیب، خیر والی بارش. حتیٰ اذا قلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا بہ الماء فاخرجنا بہ من کل الثمرات. بہت کمال بات ہے، بہت کمال، بہت توجہ طلب بات ہے. فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، یعنی مردہ زمین کی طرف. پھر بادل سے می برساتے ہیں، پھر می سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون.
اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر کے باہر نکالیں گے. یہ آیات اسی لیے بیان کی جاتی ہے. کتنی زبردست بات ہے. اب اسی بات کا دوسرا حصہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی. فرمایا کہ بارش برسنے کے بعد جو زمین پاکیزہ ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر زرخیزی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جو مردہ نہیں ہو چکی ہوتی، زرخیزی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، فرمایا اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نکلتا ہے. اور اگلی بات والذی خبث لا یخرج الا نقیدا، اور جو خراب زمین ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں زمین کی دو قسمیں. ایک زمین وہ ہوتی ہے جو پانی اس کے اوپر آ کے برستا ہے اور وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، یہ زمین زرخیز ہوتی ہے. اللہ اسی زمین سے سبزہ اگاتے ہیں، پھل اگاتے ہیں، پھول اگاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں، اناج ہمیں ملتا ہے. ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بالکل ہموار ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، ریتیلی ہوتی ہے، اور وہاں بارش اسی قدر برستی ہے لیکن اس پانی کو وہ جذب نہیں کرتی، بلکہ وہ پانی کافی دیر تک کھڑا رہتا ہے. اس کھڑے رہنے کی وجہ سے یا تو وہاں اس جگہ پہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی موذی چیزیں وہاں پیدا ہو جاتی ہیں، نقصان ہی نقصان. یہ اللہ نے مثال کیوں دی ہے پتہ؟ اب سمجھیں، اللہ نے بارش کو بیان کر کے زمین کی دو قسمیں بیان کی ہیں. فرمایا ایک زمین نفع اٹھاتی ہے، نفع دیتی بھی ہے، دوسری زمین نہ نفع اٹھاتی ہے نہ نفع دیتی ہے، نہ نفع اٹھاتی ہے نہ نفع دیتی ہے. فرمایا اسی طرح اللہ کا جو دین ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام وہی ہے، وہ بھی بارش کی طرح ہے. اور انسانوں کے دل دو طرح کے ہیں. کچھ وہ دل ہیں کہ جن کے اندر اس دین کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل الٹے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہ اس میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے نہ کوئی چیز نکلتی ہے، بالکل اوندے ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ جس طرح زرخیز زمین اس بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے، فائدہ دیتی ہے، ایسے ہی بعض دل وہ ہوتے ہیں جو خود دین سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. بعض وہ مردہ دل ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اس وحی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ اپنے اوپر ہوتا ہے نہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ خبیث دل ہیں، خبیث زمین ہے. وہ اچھی اور پاکیزہ زمین ہے، پاکیزہ دل ہے. فرمایا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا